میں بیوہ ایک بچے کی ماں سے شادی کروں گا۔ جانور سمجھ رکھا ہے کیا؟ بہرام چلایا تھا۔ گھر والوں نے اس کی شادی زبردستی قدسیہ سے طے کر دی۔ وہ دادا جی کی یتیم نواسی تھی۔ بہرام نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن جب نکاح ہوا وہ اپنے 1 سال کی بیٹی کو گود میں لیے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ سنگ مرمر جیسا جسم، خوبصورتی روتی سیاہ آنکھیں، اسے دیکھتے ہی بہرام کو اس سے محبت ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے، لیکن میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں، قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ آپ دوسری شادی کر لیجیے، بس مجھے ایک سہارا چاہیے تھا شوہر کے روپ میں۔ لیکن بہرام نے اس کے منع کرنے کے باوجود بہرام اس وقت اپنے ماں باپ کے سامنے سراپا احتجاج بنا کھڑا تھا، مگر اس کے ہر انکار اور غصے کو آنکھیں اور کان بند کرتے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ میں بیوہ ایک بچے کی ماں سے شادی کروں گا، مجھے آخر آپ لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ بہرام چلایا تو اس کے بابا نے فرید صاحب کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے تھے۔ بہرام بھولو مت، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو۔ جی بالکل، سب کچھ مجھے ہی یاد رکھنا ہے۔ اس گھر کے سب افراد کے فرض مجھے ہی ادا کرنے ہیں، مگر میرا کسی پر کوئی حق نہیں۔ وہ طنزیہ بولتا سا جھٹک گیا تھا۔ بہرام میری جان، تم جانتے ہو یہ تمہارے دادا جی کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر ہی، کچھ مجبوری میں ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا، نہ تو کیا اب تم ہمیں شرمندہ کرو گے؟ یہ ہے تمہاری ان سے محبت؟ سمن بیگم، بہرام کی والدہ، اسے اپنے پاس بٹھاتے ایموشنل بلیک میل کرنے لگی تو بہرام اپنی آنکھیں گھما کر رہ گیا تھا۔ مما، آپ کو پتہ ہے نا میں فی الوقت شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دادا جان اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ نہ صرف میری ایک انجان لڑکی سے شادی طے کر چکے ہیں، بلکہ اپنے نکاح میں اس لڑکی کے ساتھ ایک عدد بچہ۔ اوف ماما، آپ نہیں جان سکتی میں کتنا پریشان ہوں، میں کیسے یہ سب ہینڈل کروں گا؟ بہرام چلاہٹ زدہ آواز میں بولتا ان کے پاس سے اٹھتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شاید جان گیا تھا کہ وہ جو اپنی مرضی سے بول لے، اس کے پاس اس نکاح کو کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لڑکی کا نام قدسیہ تھا، جو کہ دادا جی نصیر الدین کی یتیم نواسی تھی، جو بیوہ ہوتے اپنے ماموں کے گھر رہنے آئی تو اس کی ممانی کو، وہ جو پہلے ایک جان برداشت نہیں تھی، اب اس کے ساتھ ایک اور وجود کو کیسے سہن کر لیتی۔ اس لیے جب انہوں نے اس کا جینا دوبھر کیا تو اس کے ماموں جان نصیر الدین صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے قدسیہ کے لیے پناہ کی درخواست کرنے لگے تو انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک بڑا فیصلہ لیا تھا۔ انہوں نے بنا بہرام سے پوچھے اس کا نکاح قدسیہ سے طے کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے لاڈلے پوتے پر مان تھا کہ وہ کبھی ان کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ ان کے سامنے تو کچھ ٹال مٹول کے بعد مان گیا تھا، مگر ماں باپ کے سامنے سے خود بھڑاس نکالی تھی۔ مگر بہرام کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نکاح کا دن آ گیا تھا۔ سفید شلوار قمیص پہنے وہ سحر انگیز شخصیت کے ساتھ کچھ خواہ خواہ سے اپنے بابا کے ساتھ چلتا لانچ تک آیا تھا۔ وہ تو اب بھی اپنی نارمل روٹین کے مطابق ٹی شرٹ اور جینز پہننے والا تھا، مگر شکر تھا کہ فرید صاحب ہر وقت اس کے کمرے میں جاتے اس کے ارادوں کو خاک کرتے زبردستی شلوار قمیص پہنا کر لائے تھے، جو کہ وہ بس کبھی کبھار ہی جمعے کے روز پہنا کرتا تھا۔ بہرام کو دیکھتے نصیر الدین صاحب گرم جوشی سے اس کی طرف بڑھتے، اسے خودکے سے گلے لگا گئے تو بہرام نے بھی فی الوقت اپنی ناراضگی اور خفگی کو دل میں چھپاتے ان کے گرد اپنی مضبوط توانا باہیں حائل کی تھی۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے، مگر ایک دن تو میری دعا ہے اور امید بھی ہے کہ تم اس فیصلے اور رشتے پر دل سے خوش ہوگے۔ وہ دھیمی آواز میں کہتے اس سے الگ ہوئے اور پھر ان کا چھوٹا سا قافلہ قدسیہ کے ماموں کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہرام کا چہرہ مزید ثبات ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ لب کھینچے ہی اپنی زندگی میں قدسیہ کو شامل کرتا نکاح کے کاغذات پر دستخط کر گیا تھا۔ دل میں کوئی دلچسپی، کوئی خواہش اور کوئی خوشی کی رمق تک موجود نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی، وہ شدید گھٹن محسوس کرتا اٹھ کھڑا ہوا تو سب نے حیرانگی اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے تو مجھے جانا ہوگا، ویسے بھی میرا جتنا کام تھا وہ ہو چکا، بہرام سنجیدگی سے کہتا بغیر کسی کو بھی بات کرنے کا موقع دیے وہاں سے نکلتا تو نصیر الدین صاحب نے پریشانی سے اس کی پشت کو تکا تو نوید صاحب نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے آنکھیں بند کر کے کھولتے انہیں تسلی دی تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔
وہ اچھے سے بہرام کے غصہ اور تربیت سے واقف تھے اور یہ بھی کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف کم ہی کوئی بات برداشت کر پاتا ہے تو اس کا یہاں آ جانا ہی بہت تھا۔ وہ مستقبل کے لیے خیریت کی دعا کرتے، قدسیہ کے ماموں کو رخصتی کا کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بہرام جو شام کا جھوٹ بول کر نکلا تھا، اب رات کے 12 بجے بھی وہ غائب دماغی سے اپنی گاڑی کو سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنی فرسٹریشن اپنی ہی گاڑی پر نکالتا تھا اور آج تو کچھ دیر پہلے وہ تیز رفتاری کے بعد چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی کروا چکا تھا۔ اس کا ماتھا زخمی تھا، اس کی گاڑی آگے سے ڈیمیج ہو چکی تھی، مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ تو اپنے ہی غم میں گھل رہا تھا کہ آخر اس کے ماں باپ، اس کے دادا جان کیسے اس کے لیے ایک بیوہ لڑکی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بہرام کو ان کی خود سے محبت پر شک ہونے لگا تھا۔ آخر کار بہرام رات کے 2 بجے گھر واپس لوٹا تو وہ اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ خود کے لیے کسی کی ترحم بھری نظریں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ بہرام خود کو کمپوز کرتا، گہری سانسیں بھرتا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نئی نویلی دلہن اپنے گود میں 1 سالہ بیٹی کو لیے آنسو بہا رہی تھی، مگر جیسے ہی کمرے میں بہرام کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے دونوں ہاتھ سے اپنا چہرہ رگڑا تھا، جبکہ بہرام تو کمرے میں موجود بیڈ اور دروازے کے درمیان میں ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سنگ مرمر سا وجود آنکھوں کو کھیرا کر رہا تھا۔ بہرام جو اس وقت نکاح پر بہت زیادہ بھڑکا ہوا تھا، کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ بھولے اس لڑکی کی خوبصورتی میں کھویا تھا۔ اس خوبصورتی کو 4 چاند اس لڑکی کے چہرے سے جھلکتی معصومیت نے لگا دیے تھے۔ وہ مسمائز سا ہوتے آگے قدم بڑھانے لگا تو قدسیہ سہمی تھی۔ اس نے اب تک بہرام کو دیکھنے کی جرأت نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنی لرزتی پلکوں کے ساتھ اپنی بیٹی پر گرفت مضبوط کر گئی، مگر جب اچانک سے بہرام کی نظر اس کی بیٹی پر پڑی تو اس کے آگے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ جیسے کسی انجانی سی پرکیفیت سے باہر نکلا تھا اور اپنے مٹھیاں بھینچتے وہ اپنے قدم موڑتا واش روم میں جا بند ہوا تھا تو قدسیہ نے آنسو سے بھرتی آنکھیں اٹھائی تھیں، جو اپنے اندر الگ سی کشش رکھتی تھی کہ اگر وہ تھوڑی دیر پہلے ان کا درشن بہرام کو کروا دیتی تو اسے اس کی مجموعی خوبصورتی اور آنکھوں کی خوبصورتی میں ایک کا انتخاب مشکل ہو جاتا۔ قدسیہ نے اپنی بیٹی کو بیڈ کی ایک سائڈ پر لٹاتے پیار کیا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دماغ میں مختلف لفظوں کی ترتیب دیتی خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب واش روم کا دروازہ کھلا تو سراسیمگی کے عالم میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھاتے آنکھیں ایک بار پھر جھکا لی تھی کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ بہرام نے چونکتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا تھا، جو اپنے قد قامت اور جسامت سے بہت کم عمر دکھائی دے رہی تھی، اور پھر ایک نظر بیڈ پر سوئی بچی پر ڈالتے اور ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ آئینے میں نظر آتے قدسیہ کے عکس پر نظر پڑتے ہی بہرام کی آنکھیں پھر سے بہکی تھیں کہ وہ لڑکی اپنی خوبصورتی کی بدولت کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر وہ بار بار خود کی ان سوچوں پر لعنت بھیجتا اپنی نظریں چرا رہا تھا، مگر شاید حق ملکیت کا احساس تھا جو کہ خود کو پتھر دل سمجھنے والا بحران کو سنبھالنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بہرام نے جیسے ہی پلٹے ہوئے قدم اس کی طرف بڑھائے تو وہ جو اپنے خشک لبوں کا تر کرتی کچھ بولنے کی کوشش میں تھی، یوں اچانک سے بہرام کی اپنی جانب پیش قدمی پر گھبراتے ہوئے قدم پیچھے لے گئی تھی۔ بہرام نے اس کے پیروں کی حرکت پر بغوری سے دیکھا تو وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی، مگر اس کے باوجود بہرام نے آگے بڑھنا ترک نہیں کیا تھا۔ دیکھیے، مجھے معاف کر دیں اس کے لیے کہ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں، قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ شاید اسی طرح وہ بہرام کو روک لینے کی کوشش میں تھی، مگر بہرام کو ہنوز فیصلہ کم کرتے پا کر قدسیہ رخصاسی ہوئی تھی۔ آپ دوسری شادی کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں نے بس یہ نکاح ایک سہارے کے لیے کیا۔ وہ میں بہرام جو اس کی طرف بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنے فون کا چارجر اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے غیر متوقع باتوں اور مشورے پر نہ جانے کیوں بہرام کا دماغ گرم ہوا تھا۔ دوسری شادی کا لفظ کسی چابک کی طرح لک رہا تھا اور وہ اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے قدسیہ بھی اس پر حکم چلا رہی ہے، جس پر وہ آنکھوں میں غصہ لیے اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اپنا کام بھولتا اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ قدسیہ نے ہلکا سا چیختے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچتے ہراساں ہوتے اس کے چہرے کی طرف نگاہ کی۔ یہاں غصے اور ناگواری کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا تو وہ ساکت پڑنے لگی۔ قدسیہ کو کسی بے جان مورد کی طرح اپنی باہوں میں دیکھ کر بہرام اس لیے بیڈ کی طرف بڑھا تو قدسیہ کے وجود میں کرنٹ سا دورا اور وہ حواس میں آتی مزاحمت کرنے لگی تھی۔ تم سب نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے کہ میں کوئی کاٹ کا الو ہوں؟
جس پر تم سب اپنا حکم نامہ جاری کر سکتے ہو، مگر تم آخر کس بھول میں ہو؟ بتاؤ مجھے، تم پر رحم کھاتے نکاح کیا، تم مطالبوں پر اتر آئی، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ کوئی ڈیمانڈ رکھو میرے سامنے۔ بہرام نے اسے زبردستی بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے خود اس کے دائیں بائیں ہاتھ ٹکائے اس پر جھکا تو وہ سانس روک کے جامد سے پڑی گئی تھی۔ آنکھیں اور ہونٹ سختی سے بند تھے۔ بولو، جواب دو مجھے۔ ابھی تو یہ زبان بہت چڑھ رہی تھی میرے آگے۔ بہرام نے سلگتے ہوئے اس کی تھوڑی دبوچتے اسے آنکھیں اور منہ کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ سوری، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کہوں گی، بلکہ کچھ بھی نہیں بولوں گی، سوری۔ وہ سوری کی گردن کرنے لگی، جبکہ آنکھیں اب بھی نہیں کھولی تھیں، مگر بند آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی کان پٹیوں سے ہوتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ مگر جب اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بہرام کا نرمی لیے ہاتھ اپنے تھوڑی سے گال پر پھلستا محسوس کیا تو بے اختیار اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ کمرے میں چونکہ ساری لائٹس جل رہی تھیں تو آنکھیں کھولتے ہوئے ہی قدسیہ کی نظر بہرام کی وجاہت سے بھرپور چہرے سے ہوتی اس کے پیشانی پر جا ٹکی۔ یہاں زخم دیکھتے اس کی آنکھوں کے آنسو کچھ دیر کے لیے ٹھہر سے گئے اور پھر اگلے ہی لمحے بہرام کو حیرت کا جھٹکا لگا جب وہی لڑکی جو ابھی چند سیکنڈ پہلے اس کی نزدیکی پر اس کے لمس پر رو رہی تھی، دور ہونے کے لیے کوشش کر رہی تھی، وہ اب اپنا کپکپاتا ہاتھ بیڈ سے اٹھاتے اس کے چہرے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ بہرام وہیں دم سادھتا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور قدسیہ نے اس کی پیشانی پر موجود چوٹ کے بالکل نزدیک اپنی انگلیوں کی پوروں کو ٹکایا تھا۔ یہ چوٹ، وہ عجب کھوئے کھوئے انداز میں بولی تھی، اور بہرام تو جیسے اس کے ذرا سے لمس پر ساکت ہوتا پورے دل سے اسے محسوس کرنے لگا تھا کہ جب قدسیہ کی بیٹی نیند میں کسمسائی اور پھر اپنے قریب ماں کو نہ پا کر وہ رونے لگی تو ان کے ارد گرد بنتی پرفسوں سی فضا پوری تحلیل ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کے رونے پر قدسیہ نے تڑپتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر خود پر جھکے بہرام کو تو خود سے بے اختیاری کے عالم میں سرزد ہونے والی حرکت پر وہ ششدر سی ہوتی سرخ پڑتی چلی تھی۔ بچی کے رونے پر بہرام بھی بری طرح چونکا اور پھر کرنٹ لگے وجود کی طرح قدسیہ سے دور ہوا تو وہ بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اپنے دوپٹے سے خود کو چھپانے لگی تو بہرام کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے کوئی راہ چلتا عزت کا لٹیرا سمجھ رہی ہو جس سے اس کی عزت محفوظ نہیں۔ جس طرح بہرام اس کے ساتھ زبردستی سے پیش آیا تھا، خود بہرام کو بھی ایسی فیلنگس آئی کہ وہ خود کو لعنت ملامت کردہ اپنے پاگل ہوتے دل و دماغ کو شانت کرنے کے لیے قدسیہ پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر ڈریسنگ روم میں جا بند ہوا تھا۔ اس کے اعصاب اتنے تھکن زدہ ہو چکے تھے کہ اسے بس ایک اچھی نیند کے علاوہ کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد قدسیہ نے شکر کا سانس بھرتے جلدی سے اپنی بیٹی کو خود کے ساتھ لپیٹا اور اسے آہستہ آہستہ تھپتھپاتے وہ اپنے مستقبل کو لے کر فکرمند نہ جانے کب آنکھیں بند کرتی سو گئی تھی۔ صبح ہونے پر سمن بیگم پریشانی سے بہرام کے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ وہ گیراج میں اس کی گاڑی کی حالت دیکھ چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے پر قدسیہ نے دروازہ کھولا تھا کیونکہ بہرام واش روم میں تھا۔ بیٹا بہرام کہاں ہے؟ وہ عرضت فکرمندی سے بولی تو قدسیہ انہیں اندر آنے کا راستہ دے گئی تھی۔ وہ واش روم میں؟ قدسیہ بھی پریشانی سے ان کے چہرے پر پھیلے تفکر بھرے تاثرات دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی اور کچھ فاصلے پر کھڑی انگلیاں چٹکھٹانے لگی۔ بہرام کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ باہر تمہاری گاڑی؟ اس کے واش روم سے باہر آتے ہی وہ ممتا سے بھرے لہجے میں اس کی طرف لپکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، میں ٹھیک ہوں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کل۔ بہرام نے گیلے ٹاول کو صوفے پر اچھا اچھالتے اپنی ماں کو دلاسا دیا تو ان کا دل بھی اسے اپنے سامنے صحیح سلامت پا کر پرسکون ہونے لگا تھا۔ قدسیہ ایک حسرت بھری نظر ان ماں بیٹے پر ڈالتی وہ شرمندہ سے چہرہ جھکا گئی جیسے بہرام کے ایکسیڈنٹ میں اس کا قصور ہو۔ اس چوٹ پر دوا لگاؤ، سمن بیگم بولتے ہوئے اب قدسیہ کی طرف متوجہ ہوئیں جیسے وہ اپنی پریشانی میں بھول ہی گئی تھی کہ آئی ایم سوری بیٹا، اس لڑکی کی گاڑی کی حالت دیکھتے تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ تم بتاؤ ٹھیک ہو؟ رات کو نیند ٹھیک سے آئی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ گڑیا نے تنگ تو نہیں کیا؟ سمن بیگم سوال پر سوال کرتی اس کے حلیوں کو بھی بغور جانچ رہی تھی جو ملگچا سا تھا۔ وہ کہیں سے ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ جن حالات میں نکاح ہوا تھا سمن بیگم بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی، جس پر اب انہیں اپنی کوتاہی پر افسوس ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ نظر جھکا کر جواب دے گئی۔ جب ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے بہرام نے اپنی عادت کے مطابق بے دہانی میں زور سے دروازہ بند کیا جس کے نتیجے میں بچے کی نیند خراب ہوئی اور وہ اٹھتے ساتھ ہی روتے ہوئے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو قدسیہ نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ سمن بیگم نے ایک نظر قدسیہ اور اس کی بیٹی پر ڈالتے بہرام کو دیکھا جس کی
ان کی طرف پشت تھی اور وہ گمسم سا کھڑا تھا، مگر پھر دوسرے ہی پل وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتا تیز قدموں سے کمرے سے چلتا بنا تو وہ گہری سانس بھرتی ہوئی قدسیہ کی طرف آئی تھی۔ نام کیا ہے اس پیاری سی گڑیا کا؟ انہوں نے اس کا گال چھونا چاہا مگر وہ ڈرتے اپنی ماں میں چھپ گئی تھی کہ اسے اس کے سوا اپنی ماں کے کسی کے لمس اور موجودگی کی عادت نہیں تھی۔ منال فاطمہ۔ قدسیہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتی آہستہ سے بولی تھی، قدسیہ چھوڑو، تھوڑا اچھے سے تیار ہو جاؤ، نیچے بحرام کی ممانی پھوپھو آئی ہیں۔ سمن بیگم کی ہدایت پر وہ اپنے ساتھ لائے بیگ میں سے سب سے اچھا سوٹ نکال گئی تھی، مگر اس کے پاس تیار ہونے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس کانوں میں پہننے کے چھوٹے سے ٹاپس تھے۔ وہ سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھی سمن بیگم کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ یہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے موجود تھے۔ قدسیہ منال کو خود پر کھینچتی دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی تو اپنی نظریں اس پر چمٹی چلی گئی تھیں، جن میں کچھ نرمی لیے ہوئے تھی تو کچھ نخوت سے بڑی ہوئی۔ وہ خود پر بے نیازی کا خول چڑھانے لگی اور پھر آہستگی سے سلام کر گئی۔ اس نے سبل دینوں فرید صاحب نے ہتھیلی سے اس کا جواب دیا۔ بہرام اس سب سے انجان بنتا ناشتہ کرنے میں لگا تھا۔ یہاں اس کی خوبصورتی پر کچھ کھٹکتے تھے، وہاں اس کے ساتھ چمٹی بچی کو دیکھتے نخوت سے اسکراتے تھے۔ سمن بیگم نے قدسیہ کو بہرام کے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تو اسے تاثر سا چہرہ لیے منال کو دیکھنے لگی جو کبھی ادھر ادھر آنکھیں گھما رہی تھی تو کبھی اپنی ماں کے کندھے میں چہرہ پھسل رہی تھی، مگر قدسیہ اور اس کی بیٹی کی اپنی قریب موجودگی بہرام کے انجان پن میں خلل ڈالنے لگی تھی۔ اور پھر جیسے ہی بہرام کے دانستہ کی نگاہ قدسیہ کی گود میں موجود منال پر پڑ گئی جو کہ اپنی ماں کے پکڑائے بریڈ جو اپنے چند ہاتھوں سے قدرتی معصومیت سے آنکھیں چمکتی جب تک بہرام کو دیکھ رہی تھی، بہرام کی اپنی طرف دیکھنے پر وہ جلدی سے آنکھیں بند کرتی قدسیہ کے بازو میں چہرہ لگا گئی تو بہرام نے جوس کے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ٹھیک اسی وقت قدسیہ نے بھی جگ کو پکڑا، جس کے نتیجے میں بہرام اب جگ سمیت اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ چکا تھا۔ بہرام نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے قدسیہ کو دیکھا تو وہ بھی اپنی گہری سی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ کے لمس کے ساتھ دونوں کی آنکھوں کا بھی زوردار تصادم ان کے دلوں کو دھڑکانے کا باعث بنا تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ چور بنتے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، مگر اب بہرام کا ناشتہ کرنا دوبر ہونے لگا تھا، وجہ تو ننھی آنکھوں کا خود پر مرکوز ہونا تھا۔ بہرام نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا مگر ہر تھوڑی دیر بعد اس کا دھیان منال پر جا رہا تھا جو اسے دلچسپی سے دیکھتی اور جب وہ اس کی طرف چہرہ کرتا تو وہ خود کو اپنے ماں میں چھپا لیتے، مگر پھر بہرام کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اس بچی کے ساتھ بچہ بنتا چہرے کے سخت عضلات کو نرم کیے یہ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنے لگا تھا جب اس کی کزن مصنوعی لگاوٹ سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ بہرام، یہ لو نہ میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر لے آئی ہوں۔ ریتا نے ایک ڈش بڑی لگاوٹ سے اس کی طرف بڑھائی تو بہرام کا چہرہ پھر سے سٹ پڑنے لگا۔ نو تھینکس، میرا ناشتہ ہو چکا۔ وہ رکھائی سے جواب دیتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو ریتا کا میک اپ سے بھرا چہرہ خفت زدہ ہوا تھا۔ ریتا آپ بھی ہمیں دے دے نا، اگر آپ نے کچھ بنا ہی لیا ہے تو۔ بہرام کا چچا زاد کزن عمر بولا تو ناچار ریتا نے اسے ڈش دیتے ایک چپٹی نظر قدسیہ پر ڈالی جو اسے ناشتہ کر رہی تھی جیسے ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے موجود ہو، جبکہ دوسری طرف منال نے اپنے ارد گرد حائل ماں کے بازو پر ہاتھ جماتے آگے کو جھکتے بہرام کو وہاں سے جاتے دیکھا تو بہرام میں بھی کسی احساس کے تحت گردن موڑے پیچھے دیکھنے لگا۔ یہاں وہ اپنی ماں کے بازو کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی جس پر بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور وہ سر نفی میں ہلاتا چلا گیا۔ وہ بہرام فرید جو اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کی موجودگی سے خائف تھا، اب نہ جانے میں وہی ننھی جان اس کے لبوں سے کتنے دنوں بعد مسکراہٹ لانے کا باعث بنی تھی، مگر جیسے ہی اسے اپنے دماغ کی کشیدگی کم ہوتی محسوس ہوئی اور لبوں پر پھیلی مسکان کا ادراک ہوا وہ جھپٹپاتے ہوئے پھر سے خود پر سختی کا نقاب چڑھانے لگا جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھ کے مذاق نہ اڑائے کہ کل تک شادی کے نام سے بھاگنے والا سب بھولے مسکرا رہا ہے۔ بھابھی، آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، بندہ کسی سے صلاح مشورہ ہی کر لیتا ہے۔ سمن بیگم کی بھابھی اور نند عظمت بیگم کچھ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی تو انہوں نے گہرا سانس بھرتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی بھابھی اور نند الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی تھی، یعنی عصمت بیگم۔ سمن اور ان کی شادی گراس میرج کے تحت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سمن بیگم تحمل سے عصمت بیگم کو سمجھاتی ان کی دیورانی رمشا بیگم بولتے مزید آگ لگانے لگی تو سمن بیگم نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ عصمت آپا، جب انہوں نے گھر میں موجود تک کو بھنک تک لگنے نہیں دی تو آپ تو پھر اس گھر میں دور ہیں۔ ان کا لہجہ بھی شکوہ بھرا تھا۔ کچھ توقف
کے بعد پھر سے بولی تھی، پتہ نہیں ہمارے بہرام کے ساتھ سب نے کون سی دشمنی نکالی ہے۔ ان کی بات پر عصمت بیگم نے بھی ہنکارا بھرا تھا کہ انہی کا تو زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی ریتا کو بہرام کی دلہن بننے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی باتوں پر تعصب سے سر جھٹکتے سمن بیگم نے قدسیہ کو یہاں سے جانے کا کہا تھا، کیونکہ یہاں ہوتی گفتگو ہرگز کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ہر پل اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ویسے لڑکی خوبصورت ہے بھابھی، مگر اس کا بیوہ ہونا ہی قدر بچی کا اس کی خوبصورتیوں کو گھن سی لگا دیتا تھا۔ عصمت بیگم کی اونچی آواز میں کیے گئے تبصرے بخوبی قدسیہ کے کانوں تک پہنچے تو سب کو اپنی بیٹی سے خار کھاتے دیکھتے غنودگی میں جاتی منال کی پشت ہلاتے، اس کے پیشانے پر بوسہ دیتے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اسے اپنی بیٹی جان سے زیادہ پیاری تھی، اس کی اچھی پرورش کے لیے وہ کچھ بھی سہنے کو تیار تھی۔ یہ زبانوں سے نکلے تیرنما الفاظ تو اس کے لیے عام تھے۔ کمرے میں خالی بیڈ دیکھتے اس کے باوجود وہ منال کو لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کتنے وہمات کا شکار تھی کہ منال کی وجہ سے بہرام غصہ ہو۔ وہ پہلے ہی ایسے اقدام کر لینا چاہتی تھی جس سے ان کا آمنا سامنا ہی بہت کم ہو، اس لیے اس نے کمرے سے زیادہ ڈریسنگ روم میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ بہرام جو بالکونی میں کھڑا سگریٹ نوشی میں مگن تھا، کمرے میں کسی کی آمد کا احساس پاتے وہ ختم ہوتی سگریٹ زمین پر پھینکتا ریکنگ پر دونوں ہاتھ جمائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ دل و دماغ میں نکاح سے پہلے جو پکڑ دھکڑ چلتی تھی، اب وہاں گہرا سکوت تھا، جیسے کہیں طوفان آ جانے کے بعد سناٹا چھا گیا ہو۔ میں گھر کیوں رک گیا ہوں؟ یہ کوئی عام شادی تھوڑی تھی، مجھے آفس چلے جانا چاہیے۔ وہ خود کلامی کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ صبح دماغی پر اکانگی کی وجہ سے ہی آفس نہیں گیا تھا۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا کہ اس نے خود کسی کے قدموں کی چاپ سنی تھی، تو پھر کون آیا تھا کمرے میں؟ وہ سوچتا ہوا جیسے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، سامنے ہی فرش پر بیٹھی قدسیہ اور اس کے پاس ہی سوئی منال پر نظر پڑتے وہ بھونچار رہ گیا تھا۔ قدسیہ یہ سب کرتے خود ہی سے بہرام کی زندگی میں اپنی حیثیت کا تعین کر چکی تھی۔ بہرام کوفہ زدہ ہوتا، لب بھیجتے اس کی طرف آتے، غصے سے اس کے بازو کو کوہنی کے اوپر سے پکڑتے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ بہرام کی سخت گرفت پر تکلیف کے مارے قدسیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ وہ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے اپنی چیخ روک گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہرام اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ کیے گڑایا تو وہ چہرہ موڑتی رو پڑی تھی۔ وہ منال سو گئی ہے تو بس کچھ دیر صبر کر لیں، جیسے یہ جاگے گی میں پھر اسے یہاں سے لے جاؤں گی۔ قدسیہ کی وضاحت پر بہرام نے اسے بری طرح گھوڑا تھا، جو اپنی ہی سوچوں کے محلات کھڑے کر رہی تھی۔ اٹھاؤ اسے اور جاؤ یہاں سے جلدی، بہرام نے حکم دیا تو قدسیہ نے چہرہ اوپر کیے اس ظالم انسان کی طرف دیکھا تھا جو اسے اور اس کی بیٹی کو ڈریسنگ روم تک میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کہاں جاؤں؟ پلیز تھوڑی نیند کرنے دیں۔ قدسیہ کا لہجہ التجائیہ تھا۔ وہ اپنی بات سے بہرام کا دماغ سلگانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بہرام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے غصے کا اظہار کرے۔ پاگل لڑکی، تم سچ میں اتنی بے وقوف ہو یا پھر ڈرامے کر رہی ہو؟ میرے آگے اپنی جھوٹی معصومیت کے بہرام نے چبا چبا کر پوچھا تو اس نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ کمرے میں لے کر جاؤ اسے، یہاں گرمی ہے، بیمار پڑ جائے گی۔ کیسی ماں ہو تم؟ تمہیں ترس نہیں آیا اپنی چھوٹی سی بچی کو اس طرح فرش پر لٹاتے ہوئے؟ وہ اب کی بار اپنے الفاظ سے قدسیہ کو حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن کر گیا تھا۔ وہ جو خود ساختہ سوچوں کے انبار لگائے کھڑی تھی، بہرام فرید اس اپنی باتوں سے دھچکا دے گیا تھا۔ وہ اس کی بیٹی کی فکر کر رہا تھا۔ قدسیہ نے ٹھہر ٹھہر کر سوچا، اس کی بیٹی کی فکر جو آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ قدسیہ کا یوں حیرانگی اور ناسمجھی کے تاثرات لیے اسے دیکھنے پر بہرام فرید نے اسے کچھ باور کروانا ضروری سمجھا تھا۔ اور ہاں، کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں بس ایک سہارا چاہیے تھا تو میں نے بھی مجبوری میں یہ رشتہ جوڑا ہے۔ میں دادا جی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، مگر تمہاری ان حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ مجھ پر ظالم ہونے کا ٹھپا لگے، اور جیسے ہی یہ بات گھر والوں کے علم میں آئے تو تم مظلومیت کا ڈرامہ کرتے مجھے ایک ظالم انسان بنا کر پیش کر دو۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، سمجھی؟ بہرام نے ابھی بھی اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ اپنے غصے کے پیش نظر اس کے بازو کو کسی بے جان چیز کی مانند جھنجھوڑتے اسے اپنے قریب کر گیا تو قدسیہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے وجود کا حصہ بنی تھی، جس پر دونوں کے دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھولے اور پھر دوسرے ہی پل پہلے سے دگنی رفتار پر دھڑکے چلتے گئے تھے۔ اس کو مل سے باوجود کی اس نزدیکی اور ایک مسحور کن سی خوشبو نے یکلت بہرام کے اعصاب پر اثر ڈالا تھا۔ بہرام کا ہاتھ بازو سے سرکتا کمرے کے گرد حائل ہوا۔ قدسیہ نے جھٹکا کھاتے پیچھے ہونا چاہا، مگر ڈریسنگ روم کے دروازے پر ہوتی دستک نے اسے
اس قدر خوفزدہ اور حواس باختہ سا کیا کہ وہ دور ہونے کی کوشش بھولتی اب کی بار خود سے بہرام کی پناہوں میں آئی تو اس انداز سے خود سپردگی پر بہرام کی آنکھوں میں شمار کی جھلک نمایاں ہوئی، اور اس کے اس ذرا سے عمل پر ڈرنے کی بدولت ایک نامعلوم سی مسکراہٹ بھی بہرام کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ بہرام ان لمحوں کی خوشگواریت میں کھونے لگا ہی تھا کہ جب دوبارہ دستخط کے ساتھ سمن بیگم کی آواز بھی ابھری تو بادل نخواستہ بہرام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خود سے دور کرنا پڑا تھا۔ اس کا کبھی دوشیزہ سے اسے ٹکراؤ اور لمس کا واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے تو وہ بار بار کھٹکتا کمزور پڑ رہا تھا۔ قدسیہ کے وجود کی لرزراہٹ دیکھتے اسے منال کو اٹھانے کا اشارہ کرتے باہر نکلنے سے پہلے اپنا ایک سوٹ الماری سے کھینچتا دروازے کو کھولتے باہر نکلا۔ اپنے پیچھے پھر سے دروازہ بند کر گیا تھا تاکہ وہ منال کو نیچے سویا ہوا نہ دیکھ لے۔ تم کہاں کی تیاری میں ہو اور قدسیہ کہاں ہے؟ منال بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سمن بیگم نے اسے دیکھتے سوال پر سوال داغ دیے تو اپنے دماغ کو دھراتے بروقت بہانہ سوچ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے الماری میں سیٹ کر رہی ہے، منال بھی اس کے ساتھ ہے اور میں گھر میں رہ کر مزید بور نہیں ہو سکتا، اس لیے آفس جا رہا ہوں۔ بہرام سنجیدگی سے بولتا واش روم میں بند ہوا تو قدسیہ بھی سوئی ہوئی منال کو لے کر کمرے سے نکلی تھی۔ پھر ایک نظر سمن بیگم کو دیکھتی وہ جھجکتی ہوئی اسے بیڈ پر جا کر لیٹانے لگی۔ بہرام واش روم میں بیسن کے سامنے کھڑا منہ پر ٹھنڈے پانی گراتا آئینے میں ابھرتا اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ یعنی بس ایک رات، کچھ گھنٹوں کی مار تھا۔ میرا غصہ اس نکاح سے بچنے کی ساری تدبیریں بے معنی تھی۔ کیا میں اتنی جلدی اپنی زندگی میں آئی تبدیلی کو قبول کر گیا؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کبھی بھی اتنی آسانی سے کسی نئے انسان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ تو پھر لڑکی، اس کی بیٹی؟ بہرام اپنی بدلتی حالت پر چڑچڑا ہوتا جھنجھلاتے ہوئے آفس کے لیے ریڈی ہوتا گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دل میں کہیں ڈر جاگا تھا کہ انہیں وہ ان ماں بیٹی کے ساتھ رہا تھا تو پتہ نہیں رات تک وہ کیا گل کھلا دے۔ زندگی کے دن کچھ اور آگے بڑھے تو خود سے اپنی ذمہ داریاں سمجھتی گھر کے کئی کام سنبھال گئی تھی۔ اس کا خود سے آگے بڑھ کر کام کرنے کی عادت جمشا بیگم کو بہت فائدہ دے گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی کچھ کام چور ثابت ہوئی تھی، تو اب جب ایک فری کی ملازمہ میسر آئی تھی تو وہ کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھاتی۔ سمن بیگم نے قدسیہ کو کئی بار ٹوکنا چاہا مگر وہ آگے سے بہانہ بناتی انہیں چپ کروا دیا کرتی تھی، اور بہرام کو جیسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس گھر میں کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ بہرام آفس سے آتے کمرے میں گیا تو منال وہاں اکیلی ہی کھیلنے میں مگن تھی۔ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے کھلونے بکھرے ہوئے تھے جو کہ سمن بیگم نے اسے دلائے تھے۔ بہرام نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ آگے سے تالیاں بجاتی کلکاریاں مارنے لگی تھی۔ بہرام فریش ہوتا واش روم سے باہر آیا تو قدسیہ اس کی چائے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں منال کی فیڈر تھی جو وہ اسے وہیں فرش پر تکیے پر اس کا سر رکھتی سے دینے والی تھی، اور اس کا یہ عمل بہرام کو انتہائی ناگوار گزرتا تھا، جیسے اپنی بیٹی سے زیادہ گھر کے کاموں کی پڑی رہتی تھی، اور وہ یوں لاپرواہی سے اسے فیڈر دیتی باہر چلی جایا کرتی تھی۔ قدسیہ نے ایک نظر منہ سے فیڈر لگاتی منال کو دیکھتے، دوسری نظر خود کو اپنے فون میں مصروف ظاہر کرتے بہرام پر ڈالتے وہ کمرے سے نکل گئی تھی، مگر کچھ ہی دیر اور اس نے زارا سے کھلے دروازے سے کمرے میں جھانکا تھا۔ یہاں بہرام منال کو اٹھاتے بیڈ پر لٹاتے اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا اپنی چائے کی طرف بڑھا تھا۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے قدسیہ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی کہ وہ شخص اس سے تعلق صحیح مگر اس کی بیٹی کو لے کر بہت اچھا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ چپتے بھی نہیں تھے اور صاف نظر بھی نہیں آتے تھے کہ مصدق بس قدسیہ کی غیر موجودگی میں ہی منال کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ وہ مطمئن سی ہوتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ منال کے دودھ ختم کرنے کے بعد وہ اسے بیڈ سے اتار دے گا تاکہ وہ آرام سے اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل سکے۔ رات کا کھانا ٹیبل پر لگاتی وہ بہرام کو بلانے کے ساتھ منال کو بھی لے آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ منال کو گود میں لے کر ہی کھانا کھانا ہوتا تھا، جس میں وہ ساتھ ساتھ منال کو بھی کھانا نہ کچھ کھلاتی رہتی تھی۔ اس چکر میں وہ خود اکثر بہت کم کھا پاتی تھی، اس لیے ضرورت سے زیادہ ہی دبلی پتلی سی تھی۔ منال جو پہلے اپنی ماں کی گود میں چپکی بیٹھی رہتی تھی اب اچھلنے کودنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وجہ بہرام تھا جو کھانا کھاتے ہوئے اسے دیکھتا اس کی شرارتوں پر مسکراتا رہتا تھا۔ جب اچانک سے منال نے بہرام کے قریب رکھا پانی کا گلاس پکڑنے کی کوشش میں گرا
دیا تو سارا پانی ٹیبل سے بہتا بہرام کے کپڑوں کو گیلا کر گیا تھا اور گلاس پہ لڑکھڑاتا ہوا فرش پر زوردار آواز کے ساتھ گرتا چکنا چور ہوا تو اس آواز سے ڈرتے منال چیخ مارتے رونے لگی تھی۔ جبکہ صورتحال پر سب قدسیہ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس کی رنگت لمحوں میں زرد پڑی تھی۔ اس کی توجہ روتی ہوئی منال سے زیادہ گیلی شرٹ اور ٹراؤزر کو جھٹکتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو رہا تھا۔ اسے لگا وہ غصے سے ابھی پھٹ پڑے گا۔ وہ ساکت سے بیٹھی تھی۔ منال کا رونا بڑھتا جا رہا تھا، جس پر جیسے ہی بہرام نے قدسیہ کی حالت کو غصے اور ناسمجھی سے دیکھتا آگے بڑھاتے قدسیہ کے جامد وجود میں حرکت پیدا ہوئی تھی اور وہ منال اور اپنا چہرہ چھپاتی معافی مانگنے لگی۔ معاف کر دے پلیز، معاف کر دے، مجھے مار لیں لیکن پلیز میری بیٹی کو کچھ مت کہیے گا۔ قدسیہ کرسی پر ہی بیٹھی التجا کرنے بہرام کو جھٹکا دے گئی۔ قدسیہ بیٹا، وہ نہیں مارے گا منال کو، چپ کرو، وہ ڈر گئی ہے۔ سمن بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ایک سہمی نظر اپنے پاس پڑے بہرام پر ڈالتی منال کو اپنے سینے سے لگاتی کھڑی ہو گئی۔ مگر منال کا رونا جب ہچکیوں میں بدلا تو بہرام ایک تیز گھوڑی قدسیہ پر ڈالتے اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے منال کو اسے کھینچنے کے سے انداز میں لے کر اپنی باہوں میں بھرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ قدسیہ نے آنکھیں پھاڑے اس کی پشت کو دیکھا تھا جو اس کی بیٹی اس سے جھپٹ کر لے گیا تھا اور اس کی غصے سے بھری گھوٹی نگاہیں قدسیہ نے جھرجھری سی لی تھی۔ جبکہ بہرام کے سرد عمل پر سمن بیگم، فرید صاحب اور دادا جی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ قدسیہ نہ جانے کب تک وہاں کھڑی رہتی۔ جب سمن بیگم اسے کھانے کی ٹیبل پر بلانے لگی تو شرمندہ سی آگے بڑھی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کی وجہ سے سب کا کھانا ڈسٹرب ہوا تھا۔ بہرام گھر میں داخل ہوا تو اس کے چاچو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا شاید کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام تھا جب اسی وقت اس کی نظر منال پر پڑی جو چیزوں کا سہارا لے کر چلتی باہر جا رہی تھی۔ بہرام بھی اس کے پیچھے آیا۔ یہاں وہ پلر کا سہارا لے کر کھڑی اس کے چاچو کی گاڑی کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ بہرام کا دل اس قدر گداز ہوا کہ وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھتے منال کو اپنے باہوں میں بھر گیا تھا۔ ڈول کو گاڑی میں بیٹھنا ہے؟ بہرام کے سوال پر منال نے چھٹ ہاں میں سر ہلایا تو وہ بنا کسی کو کچھ بتائے اس لیے اپنی گاڑی کی طرف چلا آیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے سارے دن کی تھکاوٹ کو بھی بھولا تھا۔ اسے بس منال کا خوشی سے چمکتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسے مختلف جگہوں پر گھماتے اور ڈھیر سارے کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں دلاتے وہ تقریباً 2 گھنٹوں بعد گھر واپس آیا تو لانچ کا منظر دیکھتے وہ لب بھیج کر آگے بڑھتا سر جھٹک گیا۔ اسے قدسیہ کے رونے پر اپنی غلطی پر احساس ہوا تھا۔ میری بیٹی۔ بہرام کے پاس منال کو دیکھتے قدسیہ بھاگتے اس کی طرف آئی تھی۔ گھر کے سب بڑے لانچ میں جمع تھے۔ بہرام، اگر تم منال کو لے جا رہے تھے تو کم از کم بتا دیتے بیٹا۔ سمن بیگم کی بات پر وہ جو قدسیہ کو منال کا چہرہ چومتے دیکھ رہا تھا ایک دم چونکا تھا۔ سوری ماما، مانتا ہوں میری غلطی ہے، مگر میں آج حیران ہو رہا ہوں کہ ان ممی صاحبہ کو 2 گھنٹے سے پہلے ہی اپنی معصوم بیٹی کا خیال کیسے آ گیا، ورنہ جب سے یہاں آئی ہیں میں نے اسے ہمیشہ اپنی بچی سے لاپرواہی کرتے ہی دیکھا ہے۔ بہرام آرام سے اپنی غلطی ماننے کے ساتھ قدسیہ پر طنز کرنے لگا تو قدسیہ کے کچھ دیر کے لیے رکے آنسو پھر سے بہتے چلے گئے تھے۔ وہ شاید ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا کیونکہ وہ منال کو کمرے میں اکیلا چھوڑتی کچن اور گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی رہتی تھی۔ اس کی ایک وجہ قدسیہ کا اس گھر میں خود کو عزت ملنا تھا۔ وہ یہاں سکون سے سو رہی تھی۔ اس کی بیٹی کو اچھی زندگی میسر آئی تھی۔ انہیں اب کسی روک ٹوک کے بغیر اچھا کھانا ملنے لگا تھا تو وہ کمفرٹ نعمت نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی کو خود سے ناراض کرتے یہ پرسکون چھت کھونا چاہتی تھی۔ اس لیے اپنی طرف سے وہ بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کر رہی تھی تاکہ بدلے میں اسے اس گھر میں رہنے دیا جائے۔ وہ آنسوؤں سے بھری دبدبائی آنکھوں لیے سب کے چہرے دیکھنے لگی۔ کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا تھا کیونکہ کوئی بھی اس کے جیسے حالات سے نہیں گزرا تھا۔ بہرام کے بعد سے کہیں نہ کہیں سمن بیگم بھی متفق ہوئی تھی۔ قدسیہ بیٹا، بہرام بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم اپنی بچی سے اتنی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ سمن بیگم نے نصیحت کی تو قدسیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ منال کو لے کر کمرے میں آئی تو بہرام بھی مختلف شاپر لیے اس کی تقلید میں آگے بڑھتا تھا۔ سارے شاپرز منال کے آگے رکھتا وہ خود الماری کی طرف بڑھا ہی تھا۔ جب اس کے کانوں میں منال کی چیخنے کی آوازیں آئی تو وہ تیزی سے اس کی طرف آیا تھا اور پھر جیسے ہی منال کے چلانے کی وجہ سمجھ آئی اس کی پیشانی کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تم؟ دو اسے سب کچھ۔ بہرام کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی کیونکہ قدسیہ صاحبہ اس کی دی چیزیں منال کو دینے کے حق میں نہیں تھی۔ مگر اب بہرام کے غصے پر جب سارے شاپر منال کے سامنے الٹ گئی تو وہ چہکتی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بہرام تعصب سے قدسیہ کو دیکھ رہا تھا جو دن بہ دن اپنی حرکتوں سے اسے زج کرتی رہتی تھی۔ آپ پلیز منال کو ایسی عادتیں نہ لگائیں۔
جن کی وجہ سے اسے بعد میں مشکلات آئے۔ قدسیہ کی سوچ یہی تھی کہ بہرام لازماً دوسری شادی کرتے منال کو بھول جائے گا۔ بہرام جو خود کے غصے پر کنٹرول کرتا پلٹ رہا تھا، قدسیہ کی بات پر اس کا دماغ گھوما تھا۔ وہ خود جتنی خوبصورت ہی باتیں اتنی ہی غصہ دلانے والی کرتی تھی۔ بہرام کھڑے کھڑے ہی اس پر جھکتا گر رہا تھا۔ مجھے تم سے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں دل میں جو آئے گا میں کروں گا۔ بہرام اسے گھورتے جلدی پلٹ گیا تھا کیونکہ منال ان کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ قدسیہ نے اپنی رکی سانس کو بحال کرتے منال کی طرف رخ کیا جو بہت زیادہ خوش تھی، جس پر قدسیہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا مگر آج منال کا سونے کا نام نہیں لے رہی تھی کیونکہ شام کو جو ہلکا بخار تھا وہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کے رونے پر تو اب قدسیہ کو بھی رونا آنے لگا تھا مگر اس میں بیڈ پر سوئے بہرام کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، جو بہت گہری نیند میں تھا۔ وہ ادھر ادھر سے چکر کاٹ رہی تھی جب مسلسل آوازوں سے اس کی نیند میں خلل پڑ ہی گیا تھا اور وہ منال کو روتے دیکھ کر پریشان سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ منال کو قدسیہ سے لیتے فکر مندی سے پوچھنے لگا تو قدسیہ دھیمی سی آواز میں اسے بخار کا بتا گئی تھی۔ اور کب سے رو رہی ہے یہ؟ بہرام نے منال کے ہچکیاں کہتے وجود کو خود سے لگاتے اس کا سر سہلایا تو اس کے رونے میں کمی آنے لگی تھی۔ وہ کافی دیر ہو گئی۔ ایک نظر گھڑی پر نظر ڈالتی وہ نظریں جھکائے بولی تو بہرام نے غصے سے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر نفی میں سر ہلاتے وہ گاڑی کی چابی اور والٹ لیے اسی طرح منال کو لے کر باہر کی جانب بڑھا تو قدسیہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ 1 سے 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر منال کا چیک اپ کرتی اسے کوئی دعا دیتے کمرے سے چلے گئے تھے جس پر وہ اب پرسکون سی نیند میں چلی گئی تھی مگر اسے ڈسچارج کچھ دیر بعد ملنا تھا۔ قدسیہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے منال کے بیڈ کے پاس کھڑی سے دیکھی جا رہی تھی۔ جب اچانک سے اس کا سر چکرایا تو بہرام نے بروقت اسے سہارا دیا تھا۔ وہ متفکر بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں سوچ رہا ہوں منال کے ساتھ یہاں تمہارا بھی بیڈ لگوا دوں۔ بہرام غصے میں اپنی پیشانی چھپاتے قدسیہ کو قریب پڑے صوفے کی طرف لے آیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، قدسیہ نے جلدی سے کہا تو بہرام اس کے نزدیک بیٹھتا بغور اسے دیکھتا اس کے کندھوں کے گرد بازو حائل کر گیا تھا۔ نہیں بھی ہو تو میں کر دوں گا، بہرام نے جیسے دل میں خود سے کوئی عہد کیا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے وہ ساکت پڑ رہا جب قدسیہ روتے ہوئے اس کے کندھے سے لگی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بہرام، آپ میری بیٹی کے لیے اتنا کر رہے ہیں۔ اب جو آپ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ قدسیہ کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی بجائے بس یہ سوچو کہ میں ہوں اور ہماری منال بھی ٹھیک ہے۔ بہرام نے اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لاتے اسے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے دوبارہ سے بولی تھی، مگر بہرام جب آپ دوسری شادی کر لیں گے تو میرے ساتھ منال کو بھی پھر سے بہت مشکل ہوگی نا۔ قدسیہ مستقبل کا سوچتے ابھی سے پریشانی میں گھری تھی مگر اپنی بات سے وہ بہرام کو سیکھ پاک کر گئی تھی کہ یہ لازم تھا کہ یہ لڑکی ہر بار اس کا ضبط آزمائے۔ بہرام نے ایک جھٹکے سے قدسیہ کو خود سے دور کرتے پیچھے کی طرف دھکا سا دیا تو اس کا سر صوفے کے بازو پر لگا۔ اس سے سہمتے بہرام کو سختی لیے چہرے کی طرف دیکھا اور جب وہ اس پر جھک آیا تو اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ آخر تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے؟ بہرام نے اس کی نظر چرانے پر اس کے چبڑے کو دبوچتے اسے خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ میری مامی کہتی تھی کہ آپ کنوارے ہوتے کبھی مجھ جیسی ایک بچی کی ماں کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، اور رمشا چاچی بھی اکثر یہی کہتی ہیں کہ آپ اس کا نکاح پر بالکل خوش نہیں تھے، اس لیے نہ جانے کب دوسری شادی کر لیں۔ قدسیہ بہرام کے رد و عمل پر بنا رکے ساری بات بتا گئی تھی۔ میں بھلا کیوں کرنے لگا دوسری شادی؟ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ جو دوسری بیوی کا سوچوں گا، وہ جو اس کے پہلے جملے پر خوش ہوئی تھی اس کے خود کو پاگل کہنے پر منہ بسوڑنے لگی تھی۔ ان آنکھوں نے، اس چہرے نے پہلی رات ہی مجھ پر اپنا ایسا سحر چھوڑا تھا کہ میں بہت جلد بھول ہی گیا تھا کہ میں نے کبھی اس نکاح سے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، اور پھر منال کو لے کر میرے دل میں جو خدشات تھے وہ بھی اسے دیکھتے ختم ہونے لگے، اور جو میں ایک بیوی کے ساتھ ایک بچی کی اپنی زندگی میں شمولیت پر گھبرا رہا تھا، پہلے اس بچی کو ہی پورے دل و جان سے اپنی زندگی میں قبول کر چکا ہوں۔ بہرام اس کے چہرے کے قریب ہاتھ تکائے بھاری لبوں اور لہجے میں بولتا قدسیہ کے دل کی مرجھائی کلیوں کو کھلا گیا تھا، اور اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے منال، اور منال کی ماما کو بھی اپنی پوری خوشنودگی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرتے ان کی زندگی خوشیوں سے بھرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ بہرام نے قدسیہ کے
गुलाबी बिखरते चेहरे को आंखों में भरते इसे अपने इज़हार सौंपा तो कुत्सिया की आंखों में खुशी के मारे आंसू चमके थे। रोने की नहीं हो रही, खबरदार जो अब रोई तो एक रोने और मेरे बारे में गलत मकरूज़े कायम करने के अलावा तुम्हें पास कोई काम नहीं है ना। बहराम ने से घर का तो वो मुस्कुराते वो हिम्मत दिखाती अपनी नाजुक बाहों का हार बहराम की गर्दन के गिर्द घायल करते थोड़ा सा ऊपर उठते इसके सीने से लगी। अब ज़ारो कतार रोती थी तो बहराम ने संभालते हुए इसकी कमर पर हाथ रखा और ठीक से बैठते अब इसे खुलकर रोने दिया था। ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी बार का रोना था। शुक्रिया बहराम। वो तशक्कुर से अपना सुर्ख पटा चेहरा उठाए बोली तो बहराम ने बेसाख्ता इसकी पेशानी पर अपना पहला महरा बड़ा लम्स छोड़ा तो वो जज्बर होते हुए दूर होने की कोशिश करने लगी तो बहराम ने आंखें दिखाई तो वो शर्मिला सा मुस्कुराती नजरें झुकाए इसके कंधे से सर टकाते सामने बेड पर सोई मिनाल पर नजरें टका गई थी। इसकी ज़िंदगी के बड़े दिनों का इख्तिताम हो चुका था और अगले दिन की शुरुआत इसे बस खुशियों की नवीद दे रही थी।